بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر آپ کے سامنے جس موضوع پر میں لب کشائی کروں گا وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور منہج اہل حدیث۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے اور دین اسلام کا آخری مبلغ بنا کر کے نبی کے طور پر، رسول کے طور پر مبعوث کیا تاکہ پوری کائنات کے لیے اس دین اسلام کو عام کر دیا جائے اور قیامت تک کے لیے اسے حجت کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھایا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت کی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا اور میدان عرفات میں قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا اور صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے آج مکمل کر دیا ہے، کیا میں نے اسے پورا نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھایا، اس امانت کو پوری طرح سے ادا کیا اور آپ نے دین کو پورے طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے اس دین کو تم نے مجھ سے سیکھا ہے، سمجھا ہے اور حاصل کیا ہے، اسی طرح سے دوسروں تک تم اسے پہنچاؤ۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو لوگ موجود ہیں اور جو ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک اسے پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھایا، اسی طریقے سے جیسا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا اور آپ سے سیکھا اور عمل کیا، اسی طریقے سے بلا کم و کاست صحابہ کرام نے پوری دنیا میں پھیل کر کے دین اسلام کو پھیلایا۔ اور یہی اصول اور طریقہ آپ دیکھیں گے سلف صالحین کی یہاں رائج رہا ہے۔ یہ کے بعد دیگر دوسروں نے، صحابہ کے بعد تابعین نے اور پھر ان کے شاگرد تبع تابعین نے، ائمہ اور محدثین نے، سب نے دین کی اسی طریقے سے
تبلیغ کی اور اسے اپنے ماں باپ کے لوگوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ دین کو اس کے اصلی شکل میں پہنچانے والے، تبلیغ کرنے والے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہمیشہ موجود رہیں گے، ان تمام گمراہیوں اور بدعتوں اور خرافاتوں کے ساتھ جو ہر زمانے میں پائے جاتے رہیں گے۔ انہی کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود رہیں گے جو دین اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں، حقیقی صورت میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے فہم کے مطابق پہنچاتے رہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لا تزالو، یہ صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ جو صحابہ کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اس جماعت کا تسلسل، اس کا امتداد قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے جیسے صحابہ نے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے، سیکھ کر کے عمل کیا، ویسے ہی قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو اسی طرح سے دین کو سیکھے گا، سمجھے گا جیسے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے سے سمجھتے تھے، اور دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کے سامنے دین کی طرف بلاتے تھے۔ وہ کسی امام کے آراء اور اقوال کی طرف نہیں بلاتے تھے، نہ ہی کسی فقہی مسلک اور مذہب کی طرف بلاتے تھے، اور نہ ہی کسی تنظیم اور جماعت کی طرف بلاتے تھے، کسی کے افکار کی طرف نہیں بلاتے تھے۔ وہ سیدھا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج کی روشنی میں، قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں وہ دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ دیتے تھے، اور یہ گروہ ہمیشہ ایسے ہی باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت تک یہ باقی رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مخالفت کرنے والے، اس گروہ کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ موجود رہیں گے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے، ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ گروہ قیامت تک باقی رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، تمام مخالفین کی مخالفت کے باوجود، ملامت کرنے والوں کی ملامت کے باوجود ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لا یضر حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے، یعنی صبح قیامت تک ایسے کچھ لوگ باقی رہیں گے۔ طائفۃ النکرہ کا صیغہ ہے، مطلب ایک معمولی گروہ رہے گا جو ہمیشہ باقی رہے گا، بڑی بھیڑ اور جھنڈ نہیں رہے گی، بلکہ ایک معمولی جماعت ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت دے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ سب کے سب بگڑ گئی، فاسد ہو گئی، اور ان کے اندر انحراف پیدا ہو گیا۔ صحیح راہ سے نبی نے جو انہیں صحیح راستہ دکھایا، اور جس طرح انہیں دین پر عمل کرنے کے لیے بتایا، اس طریقے کو، اس منہج کو، اس راستے کو انہوں نے بھلا دیا، ان کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، ساری کی ساری امت گمراہ ہو گئی۔ اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، نبی آتے گئے، ان کی امتیں گمراہ ہوتی گئی، انحراف کا شکار ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ پوری کی پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو حق پر باقی رہیں گے، تمام گمراہیوں کے باوجود، بدعات اور خرافات کے باوجود، شرک کے باوجود، وہ جو ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے رہیں گے،
وہ اسلام کا سچا توحید کا اور سنت کا جھنڈا لے کر کے بلند کرتے رہیں گے لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر، اور انہیں صحابہ کی دور کی تاریخ کو یاد دلاتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہمیں اسی دور کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا ہے جیسے صحابہ عمل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، جیسے وہ دین کو سمجھتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہی دین مطلوب ہے۔ بعد میں جو لوگوں نے خانہ ساز شریعت کی شکل میں اپنا اپنا مذہب بنا رکھا ہے، اس سب کی جو ہے دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کی پہچان ہے، خصوصیت ہے کہ پوری کی پوری امت جو ہے گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ باقی رہیں گے جو دین حق پر قائم رہیں گے اور وہ اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت جو ہے سب کی سب گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری امت کو کسی عام عذاب میں مبتلا کر کے اسے ہلاک نہیں کرے گا، جسے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی خصوصیت ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ پوری امت کو ہلاک اور برباد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی خصوصیت اس کی جو ہے، اللہ رب العالمین اس امت کے اندر ہر 100 صدی میں، ہر 100 سال کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ ہر صدی کے اندر لوگوں نے جو بدعات اور خرافات پیدا کر لیے ہوں گے، گمراہی پیدا کر لی ہوگی، توحید اور سنت کو دھندلا کر دیا ہوگا، کتاب و سنت کو دھندلا کر دیا ہوگا، گندلا کر دیا ہوگا، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو ان ساری گمراہیوں کو چھانٹتے رہیں گے، بدعات اور خرافات اور بدعتیوں اور گمراہوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے اور لوگوں کو سچی راہ بتاتے رہیں گے۔ بہت سارے گمراہ بھی ہوں گے، بدعتی بھی ہوں گے، خرافاتی ذہنیت کے لوگ بھی ہوں گے، ہر کوئی اپنا اپنا الگ پلیٹ فارم بنا کر کے اسلام کا ترجمان بنا پھرے گا۔ اسی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کریں گے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی کل مئۃ رأس علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 100 سال کے اندر، ہر صدی کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کریں گے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے، چنانچہ علماء امت کا اجماع ہے کہ کم سے کم ایک مجدد ضرور پیدا ہوگا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، ہر صدی کے اندر کم سے کم ایک مجدد ضرور ہوگا۔ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے من کا جو اطلاق ہے، من یجدد دینہا، یہ من کا جو اطلاق ہے کم سے کم ایک پر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک مجدد ضرور ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا، یعنی دین کو اس کے خالص شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں ایک ایک سے مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے بہت ساری حدیثوں میں کھرد برد کیا، انکار کیا۔ اس حدیث کو اتنی واضح حدیث سے پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اس پر بھی جو ہے قلم چلا دیا اور اپنے عقل اور نقل کو گھما دیا، گھوڑے دوڑا دیے۔ مولانا مودودی نے کتاب لکھی تجدید و احیاء دین، اور اس کے اندر لکھ دیا کہ آج تک کوئی کامل مجدد پیدا ہی نہیں ہوا، آخری زمانے میں امام مہدی پیدا ہوں گے، وہی مجدد ہوں گے۔
تو یہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ہر صدی میں بھیجتا رہے گا مجددین کو، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کامل مجدد پیدا نہیں ہوا، سب ناقص ہوئے ان کی نگاہ میں، آج تک کوئی کامل مجدد ہی نہیں پیدا ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں، تصور کریں، ان کے یہاں کامل مجدد وہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے انہوں نے کچھ کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ وہ کیا تھے؟ حاکم تھے۔ یعنی ان کے یہاں چونکہ دین، مولانا مودودی کے یہاں دین کسے کہتے ہیں؟ حکومت کو کہتے ہیں، نظام حکمرانی ہی ان کی اصل دین ہے، حاکم ہی اصل دین ہے۔ انہوں نے صرف 2 لوگوں کا نام لیا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا اور امام مہدی کا، جو آخری زمانے میں آئیں گے اور جن کے بارے میں ہے کہ خلافہ النبوہ قائم کریں گے، حکومت قائم کریں گے، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجدد ہوں گے۔ اور اس بیچ میں آج تک کوئی ہوا نہیں، یعنی قیامت تک گویا، کیونکہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے، تو اس طریقے سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کتنی حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ بخاری کی حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے، کئی ایک حدیثوں کا انکار کیا ہے، اس لیے بتا رہے کہ بہت سارے لوگ ان کی تقلید کرتے، اندھے مقلد ہیں اور ان کی باتوں کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے زندگی بھر خمینی کی تائید کی، اس کے کالے کرتوتوں کی تائید کی، اور اس طرح حکومت اپنے ملک میں قائم کرنے کے لیے وعدہ کیا کہ جیسے ایران میں خمینی نے حکومت بنائی ہے ہم بھی ویسے ہی کوشش کریں گے۔ اور ایک شیعہ عورت فاطمہ جنہ کو انہوں نے حاکم اور سربراہ کے طور پر پیش بھی کیا، اس کے لیے الیکشن میں کمپیننگ بھی کیا اور اس کو ووٹ بھی دیا۔ ایسے لوگوں کو پروموٹ لوگ کرتے ہیں، اپنا امام اور مفکر اور مجدد کیا مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کا جو انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کوئی آج تک کامل مجدد پیدا ہی نہیں ہوا، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کی تجدید کرے گا، اس پر جو شرک و بدعات کے گرد اٹے ہوئے ہیں، گمراہیوں کے جو بادل پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو چھانٹ کر کے الگ کر دے گا، عقیدے اور منہج، توحید اور سنت کی روشنی میں دین کو اصلی شکل میں پیش کرے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف سے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، ائمہ، محدثین، اسی طریقے سے آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں، علامہ ابن قیم کی زندگی کو دیکھیں، بہت سارے امام احمد کی زندگی کو دیکھیں، جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں سب نے یہ کام کیا ہے، محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء اور محققین پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور وہ دین کے اندر جو گرد و غبار پڑ گئے ہیں بدعات اور خرافات کے اور گمراہیوں کے اور شرک کے، ان سب کو چھاپ کر کے الگ کرتے رہیں گے اور اسلام کی جو اصلی شکل ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسی میں ایک جو نمایاں شخصیت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں نمایاں شخصیت جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ اگر جانیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی دن جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی دن یعنی اسی سال جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی 150 ہجری میں، 150 ہجری میں۔ اب ان تمام ائمہ کو اگر آپ دیکھیں گے، محدثین کو دیکھیں گے، اس زمانے میں جو کہ خیر القرون کا زمانہ ہے، سب نے دین کو، عقیدے کو، منہج کو اگر دیکھیں گے تو اہل الحدیث کے منہج پر پیش کیا ہے ساری چیزوں کو۔ چاہے امام ابو حنیفہ کو لے لے، امام مالک کو لے لے، امام شافعی کو لے لے، یا امام احمد بن حنبل کو لے لیں، اور پھر ان کے جو شاگرد ہوئے دیگر محدثین بڑے بڑے، امام بخاری ہیں، امام مسلم، ابو داؤد ہیں، ترمذی ہے، نسائی ہیں، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، لیث بن سعد ہیں، امام مزنی ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہے، ان سارے لوگوں کو آپ پڑھ ڈالیں، سب نے اہل الحدیث کے مطابق دین کو پیش کیا، پریزنٹ کیا ہے، اور اہل حدیث یعنی صحابہ کے منہج کے مطابق عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو لے لے سب سے پہلے،
جو کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 150 میں جن کی وفات ہوئی ہے۔ امام طحاوی جو 3 صدی کے ہیں، احناف میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی ہے جو عقیدہ طحاویہ سے معروف ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کے عقیدے کے مطابق ہے، اور دیگر ائمہ کے ان کے زمانے میں جو پائے جاتے تھے ان کی عقیدے کے مطابق میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی عبارت لکھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عقیدے میں ساری چیزیں ایمان کے تعلق سے، ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے، اسماء اور صفات کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت اور دوزخ کے تعلق سے، میزان کے تعلق سے، صراط کے تعلق سے، عرش الہی کے تعلق سے کیا ہمارا عقیدہ ہونا، سب کچھ انہوں نے بیان کیا اس کے اندر۔ صحابہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، عذاب قبر کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سب کچھ اس کتاب میں انہوں نے بیان کر دیا۔ اور شروع میں کیا لکھا ہے کہ یہ ابو حنیفہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس میں سب لکھا ہوا کہ عرش کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہے تمام مخلوق سے اوپر، یہ ساری چیزیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو بہت بڑے اپنے آپ کو مدعی بنتے ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، ابو حنیفہ کی طرف جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، امام اعظم ان کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، حنفی کہتے ہیں کہ ہمارے امام سب سے پہلے ہیں۔ بھائی صحابہ کا وہ تھے، ان کے بعد آئے کیا امام ابو حنیفہ کے؟ اللہ کے رسول ان کے بعد آئے ہیں، سب سے پہلے تھے امام اعظم ہے۔ امام اعظم ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ جو تھا تمہارا تو نہیں ہے۔ سارے حنفی جتنے سب ماتریدی ہیں، اشعری ماتریدی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے مطابق کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، ان سے پوچھو گے کہیں گے ان کا عقیدہ ان کے عقیدے میں، ان کے عقیدے کی طرح ہم نہیں مان گے، ان کا عقیدہ ہم نہیں مانتے۔ کس کا عقیدہ مانتے؟ بعد میں 34 صدی ہجری میں جو آدمی آیا ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، ان کے عقیدے پہ لوگ چلتے ہیں، ان کے عقیدے پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے جو گڑبڑی کی ہے اس کے اندر کلابیہ، معتزلہ اور جتنے دوسرے گمراہ فرقے تھے، ان لوگوں کے عقیدے اس کے اندر اللہ نہ کائنات کے اندر ہے، نہ کائنات کے بعد ہے، نہ کسی جگہ پر ہے، ہر جگہ ہے، یہاں ہے وہاں کہیں نہیں ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں پڑھیے، وہ نہ عرش کو مانتے نہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے، تعویل کرتے ہیں عرش سے مراد یہ اللہ عرش پر ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس پر غالب ہے، ایسا اور ویسا ہے، ساری چیزوں کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کا ہاتھ ہے، اس کا قدم ہے، یہ جو ساری صفات ہے سب کی وہ تعویل کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ اس وقت تو یہ ساری تعویلیں نہیں پائی جاتی، یہ سب بعد میں ابو منصور ماتریدی اور دوسرے لوگوں نے یہ سب کیا۔ جتنے ماتریدیہ، جتنے حنفی ہیں، صوفی ہیں، سب جو ہے ابو منصور ماتریدی کے عقیدے پر چلتے ہیں۔ بھائی تم ان کو امام ابو حنیفہ کو سب سے بڑا امام مانتے ہو تو ان کے عقیدے پر کیوں نہیں چلتے؟ سارے اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام مالک کا عقیدہ ہے، جو امام شافعی کا عقیدہ ہے، جو امام احمد کا عقیدہ ہے۔ ان سب کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور پھر ان کے جو شاگرد جتنے محدثین آئے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، عبداللہ بن مبارک ہو، لیث بن سعد ہو، جتنے محدثین گزرے ہیں ان سب کا عقیدہ وہی ہے۔ یہ سارے خرافات 3 صدی ہجری میں اور اس کے بعد پیدا ہوئے، منطق اور فلسفہ، علم کلام کے ذریعے سے۔ یہ سارے یونانی مشرکین کے جو الہات تھے سب، اور ان کے جو اصول اور ضابطے تھے اس کے ذریعے سے سارے خرافات پیدا ہوئے، اور یہ سارے عقیدہ یہ لوگ ڈھو رہے ہیں۔ عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے، گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرے گا۔ بہت بڑے دعوے دار ہیں، ان کو ہم امام مانتے ہیں، ان سے کہو کہیں گے فروعات میں ہم مانتے ہیں امام۔ کون سے فروعات؟ یعنی دین کو بھی انہوں نے اصل اور فرع میں تقسیم کر دیا۔
فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخ اور ڈالی کو کہتے ہیں. جڑ، وہ جڑ الگ ہے، عقیدہ جڑ ہے. عقیدہ یہ جڑ ہے، اور یہ نماز روزہ عمل دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شاخ ہے، ڈالی ہے. یہ سب غلط ہے. دین کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جڑ ہے، جسے صوفیہ کہتے ہیں چھلکا اور مغز. جو چھلکا ہے دین کے جو ظاہری چیزیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر عقیدہ جو عام مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں یہ سب چھلکا ہے. اور اصل جو مغز ہے وہ ہم جانتے ہیں، جسے علم باطن کہتے ہیں. یعنی وہ کچھ عمل ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم باطن. یہ اصل اور حقیقت ہے. اور دوسرے لوگ جو عمل کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ چھلکا پر عمل کر رہے ہیں. یعنی قرآن حدیث کو، شریعت کو یہ لوگ چھلکا بولتے ہیں. یہ ان کی گمراہی ہے. ایسے یہ لوگ کہتے ہیں اصل اور فرع. اصل اور فرع یعنی ابو حنیفہ کو یہ لوگ اصل میں امام نہیں مانتے. اصل میں امام ہی نہیں مانتے. کس میں مانتے؟ فرع میں مانتے ہیں. انہی کے کہنے کے مطابق دین کو، شریعت کو یہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. عقیدے وغیرہ کی باتوں کو کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے، جڑ ہے. تو جڑ جو ہے بنیاد، جو اس میں امام مانتے ہی نہیں ہیں. ان میں امام کون مانتا؟ ہم لوگ امام مانتے ہیں. اہل حدیث سارے اماموں کو امام مانتے ہیں کہ سب کا عقیدہ صحیح تھا، صحابہ کے مطابق تھا. لیکن یہ جتنے مقلدین ہیں، چاہے احناف ہو، چاہے شوافی ہو، چاہے مالکیہ ہو، یہ سب جو ہے اپنے اماموں کے عقیدے پر نہیں چلتے. یہ سب جو ہے ماتریدی اور اشعری ہے. ماتریدیہ کے عقیدے پہ چلتے ہیں، اشاعرہ کے عقیدے پہ چلتے ہیں. اور یہ سب جو ہے گمراہی کا شکار ہیں. یہ حقیقت جو ہے بیان کرنا پڑے گا. تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، سفیان ابن عیینہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اہل حدیث امام ابو حنیفہ نے بنایا تھا. یعنی گویا امام ابو حنیفہ نے اگر انہیں اہل حدیث بنایا تو اس کا مطلب وہ خود اہل حدیث تھے، تبھی تو انہوں نے اہل حدیث بنایا. الفقہ الاکبر ایک کتاب ابو حنیفہ کی بتائی جاتی ہے عقیدے میں. وہ کتاب آپ پڑھو گے تو ویسے ہی ہے جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، وہی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. الفقہ الاکبر عقیدے پر یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر عقیدہ ویسے ہی ہے بالکل جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے. جو صحابہ اور محدثین کا عقیدہ ہے ویسے ہی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو احناف ہے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں ہیں. مانتے تو ان کے مطابق چلتے وہ. اسی طریقے سے امام محمد جو ہیں، امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی، اور انہوں نے حدیث میں کتاب بھی لکھی ہے موطا امام محمد. جس طریقے سے امام مالک نے کتاب لکھی ہے موطا نام سے، ایسے ہی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں محمد بن حسن الشیبانی، اور یہ محمد بن حسن الشیبانی جو ہے امام شافعی کے بہت بڑے استاد ہیں. بغداد میں جب آئے تھے تو انہی سے جو ہے علم انہوں نے سیکھا تھا امام شافعی نے. تو محمد بن حسن الشیبانی جن کی تصنیف ہے، جن کی کتاب ہے موطا، یہ جو ہے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. امام زہری کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری مدینہ میں اہل حدیث کے نزدیک جو ہے سب سے بڑے عالم تھے. امام زہری جو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں تھے، اور عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلیفہ تھے بنو امیہ کے، انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ حدیثوں کو جمع کرو. تو حدیثوں کی تدوین اور اس کو اکٹھا جو ہے انہوں نے کرنا شروع کیا 99 ہجری کے اندر. تو یہ ابن شہاب زہری ہیں جن کے بارے میں محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں میں بہت بڑے امام تھے. امام شافعی کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے اہل حدیث کا مذہب پکڑا اور اسی کو اپنے لیے پسند فرمایا. منہاج السنہ النبویہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے، جو شیعوں کے خلاف لکھی ہے آپ نے. یہ بہت بڑی کتاب ہے، 8 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. ایک رافضی شیعہ ابن مطیع الحلی نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ کے نام سے، تو اس کا آپ نے جواب دیا. آج تک جو ہے شیعوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو منہاج السنہ کے اندر امام ابن قیم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے اہل حدیث کا مذہب پکڑا اور اسی کو اپنے لیے پسند فرمایا. اور اس طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، یہ پہلے صوفی تھے، تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ابن تیمیہ کے پاس آ کر کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم بن گئے. کون؟ علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن قیم اعلام الموقعین ان کی بہت بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں میں.
اس کے اندر کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، تم اپنے اوپر حدیث والوں کو لازم پکڑ لو۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ دوسروں کے اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ درست اور صحیح عقیدے پر ہے۔ اور بھی لوگ ہیں لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں، لیکن جو اہل حدیث ہیں، اچھا ان سارے اقوال سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اہل حدیث کے جو الفاظ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث ابھی موجودہ زمانہ کی پیداوار ہے، کوئی کہتا ہے انگریزوں نے بنایا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ڈھمکانے نے بنایا۔ ارے اہل حدیث کا کوئی اپنا خاص امام نہیں ہے دوسروں کی طرح سے، یہ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی اسی کا تسلسل ہے، اسی لیے یہ اسی وقت سے پائے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کسی نے کچھ اصول بنا لیے ہوں اسلام سے ہٹ کر کے، صحابہ کی منہج سے ہٹ کر کے۔ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں بعد میں، ان سب نے صحابہ کے اصولوں سے اختلاف کیا، اپنا الگ منہج بنایا، طریقہ بنایا اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ سب سے پہلا فرقہ چنانچہ خوارج ہے، حضرت علی کے زمانے میں جو پیدا ہوا۔ خوارج نے اپنا اصول بنایا، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے۔ صحابہ کے منہج اور طریقے سے ہٹ کر کے انہوں نے اپنا کچھ اصول بنایا، قرآن اور حدیث کو اپنے الگ سے سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ دین کو اپنے حساب سے سمجھنا، صحابہ جیسا سمجھ رہے تھے اور جیسے عمل کیا اس طریقے سے نہ سمجھ کر کے اپنا منمانی کرنا اور کچھ اصول بنا کر کے اپنا ایک مذہب بنا لینا، اپنا ایک فرقہ بنا لینا، یہ غلط ہے۔ جیسے خوارج نے بنایا، اس کے بعد قدریہ نے بنایا، روافض نے بنایا، یہ سارے گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد آئے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، کلابیہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ آج زیادہ تر جو گمراہی کا شکار، جتنی گمراہی کا شکار، یہ سب اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ سارے فرقوں میں یہ سب پائے جاتے ہیں، جتنے تقلیدی فرقے ہیں حنابلہ کو چھوڑ کر کے سب میں پائے جاتے ہیں تقریباً۔ کیونکہ حنابلہ دیکھیے جو شوافع ہے، حناف ہے، مالکیہ ہیں، یہ سب جو ہے اشاعرہ ماتریدیہ کو لے کے گھو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ لیکن یہ حنابلہ ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتایا گیا جتنے ائمہ ہیں وہ سارے لوگوں کا عقیدہ اور مذہب کیا تھا؟ اہل حدیثوں جیسا اور صحابہ کے جیسا تھا۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے، بلکہ مذہب اہل حدیث کے آپ مبلغ تھے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، شرح صحیح مسلم، اور بہت مشہور کتاب ہے امام نووی کی۔ فقہ پر المہذب بہت بڑی مشہور کتاب ہے امام نووی کی۔ یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام شافعی عراق گئے، یعنی مکہ سے عراق گئے، اور علم حدیث کو وہاں پھیلایا اور مذہب اہل حدیث کو وہاں قائم کیا جا کر کے وہاں، کیونکہ وہاں پر حنفیوں کا غلبہ تھا، عراق کے اندر احناف کا غلبہ تھا۔ وہاں پر جا کر کے انہوں نے شاگردی حاصل کی، کس سے؟ محمد بن حسن شیبانی سے، جو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ ان سے انہوں نے علم سیکھا، اور امام مالک سے بھی انہوں نے سیکھ رکھا تھا، اور مکہ کے اندر بھی انہوں نے علم حدیث سیکھ رکھا تھا۔ بلکہ مکہ میں انہوں نے موطا امام مالک کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور مدینہ آ کر کے امام مالک کو زبانی سنا دیا تھا۔ تو مکہ اور مدینہ سے ہو کر کے عراق گئے تھے، تو اپنا عقیدہ مضبوط کر کے مکہ مدینہ میں، اور حدیثوں کو یاد کر کے، بہت ساری حدیثوں کو یاد کر کے زبانی۔ امام شافعی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت کمی تھا۔ حافظہ یاد جو ہے بہت جلدی کر لیتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے ان کو فوراً یاد ہو جاتی تھی، پوری کتاب وہ پڑھتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ ہم لوگ ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ یہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھتے تھے تو ان کو یاد ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ جب کتاب پڑھتے تھے تو دوسرا صفحہ وہ چھپا کے رکھتے تھے کہ ایک ہی صفحہ دکھے سامنے، دوسرا صفحہ دکھے گا تو اس کے بھی الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ اتنا غضب کا حافظہ تھا امام شافعی کا۔
لیکن اس کے باوجود دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ان کے استاد تھے امام وکی بن جراح، شکوت الی وکی سوء حفظ، میں نے جو ہے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تھی اپنے استاد وکی بن جراح سے، تو فاوصانی بترک المعاصی، تو مجھے کہا کہ گناہوں سے بچو۔ میں نے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، اتنا غضب کا حافظہ کہ اس زمانے میں اتنا زیادہ حافظہ کسی کا مضبوط تھا ہی نہیں، پھر بھی اپنے استاد سے اپنی کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو ان کے استاد کیا کہہ رہے ہیں کہ معاصی سے یعنی گناہوں سے بچو۔ امام شافعی کا ایک اور یہ عربی زبان میں بڑے ماہر تھے، چنانچہ امام شافعی کو الحجہ فی اللغۃ العربیہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی اگر عربی زبان میں کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات حجت ہے، حجت ہو جاتی ہے، حجت مانی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی جو آیتیں، اس سے جو احکام استنباط کیے جاتے ہیں، حدیثوں سے جو احکام نکالے جاتے ہیں، فقہا نکالتے ہیں، اور امام شافعی تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کی جو کتابیں ہیں الام، الرسالہ، اس کے اندر کیسے کیسے انہوں نے فقاہت کیے، دلائل سے استدلال کیا ہے، حدیثوں سے مسائل استنباط کرتے تھے، ایک ایک حدیث پڑھ کر کے اس سے سینکڑوں مسائل مستنبط کرتے تھے۔ کیسے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے، حجیت حدیث پر الام اور الرسالہ کے اندر انہوں نے سب اصول کی باتیں بتائیں، مسائل ذکر نہیں کیا ہے، اصول بتائے کہ ایسے ایسے اصول اپناؤ گے تب ایسے تم بھی جو ہے قرآن سے حدیث سے مسائل مستنبط کر سکتے ہو۔ بغداد میں گئے امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا ہیں؟ یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ امام شافعی ان کے یہاں مہمان بنے، امام احمد بن حنبل کے یہاں، تو کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر مہمان بنے تو بہت دبا کے کھانا کھایا ان کے گھر پہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ رات میں سوئے بھی نہیں، فجر اٹھ گئے اور وہ نماز پڑھے، وضو بھی نہیں بنائے، تو امام احمد کی بیٹی تھی، اس نے جو ہے پوچھا اپنے والد سے، امام احمد سے، کہ آپ امام شافعی کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ ہمارے استاد ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن ہم نے رات میں کچھ ملاحظہ کیا ہے۔ کہا کیا ملاحظہ کیا تم نے؟ تمہارے کیا اعتراض ہیں ہمارے استاد پر؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ پہلی بات تو انہوں نے کھانا بہت کھایا ہے، ہاں، اور دوسری بات حالانکہ جو ہے بڑے بڑے امام ہوتے ہیں تھوڑا موڑا کھاتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ کھانا کھایا، اور دوسری بات میں نے ان کے کمرے میں جہاں پہ وہ رات میں ٹھہرے تھے جا کر کے پانی رکھا تھا اور مصلی رکھا تھا، وہ جو ہے وضو بھی نہیں بنائے، نہ اس کا مطلب نماز بھی نہیں پڑھے رات میں، گویا قیام اللیل ہی نہیں کرتے، اور بغیر وضو بنا کر کے مسجد میں چلے گئے، گویا وہاں جا کے وضو بنایا ہوگا۔ تو یہ سارا اعتراض ان کا تھا۔ تو امام احمد نے جب ان سے ذکر کیا امام شافعی سے، تو انہوں نے حقیقت بتلائی کہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے جو کھانا کھایا ہے یہ مجھے یقین تھا کہ میں احمد کے گھر کھانا کھا رہا ہوں، یہ بالکل 100 نمبر حلال کمائی کا ہوگا کھانا، اس لیے میں نے مطلب زیادہ کھایا، اور یہ صحیح بات ہے، یہ سوچ کر کے میں نے کھایا کہ میں احمد کے گھر میں کھانا کھا رہا ہوں اور 100% یقین ہے کہ حلال کھانا ہے، اس لیے میں نے دبا کے کھانا کھایا، صحیح ہے۔ اور رات میں واقعی میں نے وضو نہیں بنایا اور قیام اللیل نہیں کیا، مجھے ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں حدیث معاذ پر غور فکر کرتا رہا رات بھر، اور اس سے میں نے 100 مسائل مستنبط کیے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول کے سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جا رہا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے پوچھ رہے کہ معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا اللہ پر؟ مشہور حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کا حق یہ بندوں پر کہ بندے جو ہیں اللہ کی خالص عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے موحد بندے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کیا کرے، جنت میں جگہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا جو شرک کر کے نہیں جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے، اس حدیث سے، اور یہ جو سواری تھی وہ گدھا تھا، گدھے پر سوار تھے، اللہ کے رسول آگے تھے، اور یہ ردیف کا لفظ آتا ہے، حضرت معاذ پیچھے تھے۔ اس حدیث سے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ رات بھر سوچتے رہے اور اسے 100 مسائل مستنبط کیے ان کے گھر میں جاگ کر کے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہی سوچتے رہے اور مسائل مستنبط کرتے رہے تو نہ وضو بنانے کی ضرورت پڑی اور نہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کو سیکھنا اور دین کے بارے میں کوشش کرنا اور محنت کرنا، یہ جو ہے یعنی دینی علوم میں لگنا، یہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ قیام اللیل وغیرہ اور دوسرے نوافل پڑھنا، تو نفلی عبادتوں سے یہ افضل ہے۔ علم شرعی کے لیے محنت کرنا اور وقت دینا افضل ہے۔ اگر کوئی علم شرعی میں لگا ہوا ہے تو، اور ایک آدمی مسجد میں عبادت کر رہا ہے، کون افضل ہے؟ جو علم شرعی کے حصول میں لگا ہوا ہے وہ افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل ہی سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے مطلب اس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وہی نماز پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، اور ایک آدمی بدعتیوں پہ رد کرتا ہے۔ علم شرعی حاصل کرے گا، اس کا علم مضبوط ہوگا، دین میں مہارت ہوگی، تبھی وہ بدعتیوں پہ رد کرے گا۔ بدعتیوں پہ رد کرتا ہے، کون افضل ہے دونوں میں؟ تو امام احمد نے کہا کہ جو بدعتیوں پہ رد کرتا ہے، ان کی گمراہی کو بتلاتا ہے لوگوں کو تاکہ امت اس سے محفوظ ہو سکے، اس کی گمراہیوں سے، اس کی بدعت سے بچ جائے، یہ جو کام کر رہا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس کی آخرت بنے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آدمی جو بدعتیوں کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، اس سے وہ خود محفوظ ہوگا گمراہی سے، بدعت سے، اور دوسروں کو بھی محفوظ کرے گا، دوسروں کو بھی بدعت سے محفوظ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، بدعت کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں کوئی عمل ان کا قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی میں جانے سے بچانے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے زیادہ بہتر کام کر رہا۔ علم کلام جو ہے، فلسفہ اور منطق، یونانی فلسفہ اور منطق جو عباسی دور میں آیا اور اسے بڑے پیمانے پر رواج دیا گیا، امام شافعی رحمہ اللہ ایسے لوگوں کے بہت خلاف تھے، اور کہتے تھے کہ جو لوگ فلسفہ، منطق اور یہ علم کلام کو رائج کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے، میرا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جوتا چپل سے مارا جائے، ایسے لوگوں کو کھجور کی ٹہنی سے مارا جائے اور انہیں زخمی کیا جائے، گدھے پر بٹھا کر کے الٹا ان کے کالک پوت کر کے چہرے پہ پورے شہر میں گھمایا جائے، اور کہا جائے کہ یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے علم کلام کے پیچھے پڑ گیا۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے متکلمین کہلاتے ہیں، متکلمین اسلام کی جو بولتے ہیں نا، متکلمین اسلام، یہ علم کلام والے، جن کے بارے میں امام شافعی کیا فیصلہ، کیونکہ علم کلام کے ذریعے سے ساری گمراہی آئی ہے۔ تو امام شافعی کا جو منہج تھا وہ اہل حدیثوں کا تھا، جو منہج ہے صحابہ کرام اور جو محدثین کا منہج ہے، بالکل اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی منہج تھا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے، خاص طور سے اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے بارے میں، کہ آپ مکمل طور سے اللہ رب العالمین کے لیے یہ ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر مخلوق سے جدا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے قریب بھی ہوتا ہے جیسا چاہتا اپنے حساب سے،
اور وہ دنیاوی آسمان پہ نازل بھی ہوتا ہے، اپنے بندوں کے قریب بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بدعتی اور گمراہ ہیں وہ لوگ اس دو طرح کی روایتوں کو، حدیثوں کو لے کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے۔ امام ذہبی نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے العلو للعلی الغفار، العلو للعلی الغفار نام کر کے امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے۔ علو کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیا ہے، ہزاروں دلیلوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بلند ہے۔ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اور بہت ساری واضح دلیل، الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے 7 جگہوں پر ہے۔ تو امام شافعی نے بڑے ہی بہترین انداز میں ایک جملے کے اندر یہ بات کی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یقرب من عبادہ کیف شاء وینزل الی السماء الدنیا کیف شاء، وہیں سے وہ اپنے بندوں کے قریب بھی ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے، ہم کیفیت نہیں جانتے، اور وہ دنیاوی آسمان پہ نزول بھی کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اپنے حساب سے، لیکن وہ عرش پر ہے۔ بہت سارے گمراہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہے تو دوسری جگہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ اترتا ہے ہر رات آخری پہر میں، تو پھر عرش پہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہتا ہے ہم سے رب سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ عرش پر ہے؟ کیا ہے؟ امام شافعی نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب بھی ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پہ نزول بھی کرتا ہے، اور وہ عرش پہ موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ حقیقت ہے، اور جیسا چاہتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ دنیاوی آسمان پہ نزول کرتا ہے، اترتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ کیا چاند جو ہمارے قریب نہیں ہے؟ وہ ہے تو آسمان میں، لیکن جب ہم سفر میں چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہے، تو چاند ہمارے بھی ساتھ ہے۔ عرب لوگ بولتے ہیں سرت والقمر، میں چاند کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ صحرا میں جب چلتے ہیں تو وہ ستاروں کے ساتھ اور چاند کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاند کے ساتھ چل رہا تھا، میں ستاروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو کیا چاند اور ستارہ جو آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک الگ حیثیت ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایسی اللہ رب العالمین کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے، اپنی قدرت کے حساب سے ہر جگہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ تو امام شافعی نے یہ بات کہی ہے، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی کا ایک بڑا کارنامہ حجت حدیث کا اس بات ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ جو حدیثوں کی حجیت کو ثابت کرتے رہے، بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں حدیث کو لے کر، قرآن کا کوئی انکار جلدی نہیں کرتا، حدیثوں کے پیچھے ہر کوئی پڑتا ہے، کوئی پورے طور پر حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ حدیثیں 2 طرح سے ہیں، کچھ متواتر ہیں اور کچھ احاد ہیں۔ جو احاد ہے، احاد کا مطلب جو ایک آدمی نے روایت کیا ہو، متواتر کا مطلب بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہو کسی حدیث کو، بہت مشہور حدیث کو۔ تو جو بہت مشہور حدیث ہے، متواتر ہے، صرف اسی کو مانیں گے، احاد کو نہیں مانیں گے، انکار کر دیتے۔ کچھ کہتے ہیں ہم اسی حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہے، اور جو قرآن کے موافق نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی الگ سے جو حکم اگر حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر وہ حکم نہیں آیا ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ آپ جانتے ہیں غامدی ایسے ہی بولتا ہے، اس وقت غامدی جو ہے، جو اس کا فتنہ ہے جاوید احمد غامدی، وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ قرآن سے مطابق جو حدیث ہے اس کو لیں گے، اور جو نہیں ہے اس کو ہم تاریخی حیثیت دیں گے، ایسا اور ویسا۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے قرآن کے مطابق بہت ساری حدیثیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حدیث جو ہے وہ حجت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ تو جیسے قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر جہاں محرمات کا ذکر ہے، محرمات یعنی کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، بہت ساری عورتوں کا۔ آخر میں کیا اس آیت کے اندر 4 پارے کے بالکل لاسٹ میں، والمحصنات کے بغل میں کیا ہے؟
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، آخر میں کیا ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے نکاح میں. ایک بہن کو طلاق دو گے پھر دوسری بہن کو رکھ سکتے، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ قرآن میں ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ آپ اکٹھا نہیں رکھ سکتے ہو. یعنی کوئی عورت، کوئی پھوپھی ہے اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے ہو. یا کوئی عورت ہے اس کے خالہ کو بھی ساتھ میں نہیں نکاح کر سکتے ہو. تو یہ بھی حدیث کے اندر ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے. اور اس پر بھی امت کا اجماع، ہر کوئی مانتا ہے کہ کوئی عورت ہے اس سے آپ نے شادی کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے. کسی عورت کے ہوتے ہوئے اپنے نکاح میں اس کی جو ہے پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے اسے منع کیا. یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے غامدی کے اصول کے مطابق یہ حدیث نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایسا ثبوت نہیں ہے. رجم کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں، غامدی بھی انکار کرتا ہے. جماعت اسلامی عنایت اللہ سبحانی تو کتاب ہی لکھ دی ہے حقیقت رجم کے نام سے، اور رجم کا انکار کر دیا ہے. رجم کا کیوں انکار کرتے ہیں لوگ؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں رجم کیا گیا ہے. زنا کی سزا ہے کہ جو شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو شادی شدہ نہیں اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شہر بدر کیا جائے گا. یہ جو ہے سزا ہے. بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں رجم کا ذکر جو حدیثوں کے اندر ہے قرآن کے اندر نہیں ہے. تو وہ ساری حدیثیں جن کے اندر مستقل احکام باقاعدہ ہیں دین کے، اور ایسی حدیثوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کے اندر دین کے احکامات موجود ہیں اور قرآن میں نہیں ہیں، تو کیا ہم ان حدیثوں کا انکار کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو تمہیں رسول بتائیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو تم کو بتاتے ہیں اپنی طرف سے اس کو بھی لو. ضروری نہیں کہ وہ قرآن میں ہو، کیونکہ رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وحی کی روشنی میں وہ بولتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ شریعت جو ہے پوری کی پوری قرآن ہی کے اندر ہے. وحی کے ذریعے سے شریعت ہے، اور رسول جو ہے الہام کے ذریعے سے بھی حدیثوں کے اندر بیان. یہ حدیث قدسی جو سب ہے یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ تو قرآن میں ہے نہیں، یہ تو حدیث میں ہے. تو کیا وہ حجت نہیں ہے؟ تو جتنی حدیثیں اگر وہ صحیح روایت سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس کے اندر چاہے قرآن کے اندر وہ حکم موجود ہو یا نہ موجود ہو، ان ساری حدیثوں کو لیا جائے گا. امام شافعی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور انہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب جو کتاب الام ہے اور کتاب الرسالہ ہے اس کے اندر اس کی حجیت کو ثابت کیا. یہ امام شافعی کے زمانے سے یہ لفڑا چلا آ رہا ہے، خود حدیث میں موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور کہیں گے کہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں جو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو سرے سے انکار کرتے ہیں کچھ لوگ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم حدیث کو پائیں گے قرآن کے مطابق اس کو لیں گے، جو قرآن کے مطابق نہیں اس کو نہیں لیں گے. یہ امام شافعی نے سب لکھا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خبریں متواتر ہے، جو بڑی مشہور حدیثیں ہیں ان کو صرف لیں گے، اور جو مشہور حدیثیں نہیں ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے، گرچہ وہ میری سند سے نہ ہو، پھر بھی جو ہے اس کو لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم کیوں انکار کرنے والے ہوتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا کہ ہم جو ہے دین کے معاملے میں تم کو استدلال کر کے بتاتے ہیں، ہماری بات اگر تم تک کوئی پہنچے اور تمہارے پاس اللہ کے رسول سے کوئی حدیث آئے، گرچہ وہ میری سند سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو لے لو اور میری بات کو دیوار پر مار دو. یہ امام شافعی کہتے ہیں. تو حدیث کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھو گے، یا حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے مسائل کے مستنبط کرنے کو دیکھو گے، یا عقیدے کے مسئلے میں دیکھو گے،
تو بالکل جو ہے جو صحابہ کا منہج اور طریقہ تھا اور جس کے مطابق اہل حدیث چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، امام شافعی کا وہی منہج بالکل تھا۔ انہوں نے مکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، مدینہ میں امام مالک سے تعلیم حاصل کی ہے، اور جا کر کے بغداد کے اندر انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے ائمہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے مصر کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے جو دین انہوں نے سیکھا ہے اس کی وہاں پر تعلیم دی اور پھیلایا ہے۔ یمن میں بھی وہ قاضی رہے ہیں، مکہ سے انہیں یمن بھیجا گیا تھا قاضی بنا کر کے، وہاں بھی کچھ دنوں تک تھے، پھر اس کے بعد بغداد چلے گئے، بہت دنوں تک بغداد میں تھے، پھر اس کے بعد آخر میں مصر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے دین کی تعلیم دی لوگوں کو، اور بہت سارے وہاں پر شاگرد پیدا ہوئے۔ ان میں مشہور شاگرد جو ہیں امام مزنی رحمہ اللہ ہیں، جو پہلے غلط جو ہے عقیدے پر تھے، اس کے بعد امام شافعی کے ہاتھوں پر وہ ہدایت پر آئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر امام شافعی نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو گیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے متعلق اور اسی طریقے سے علم کلام سے متعلق انہوں نے آپ سے بہت سارے سوالات کیے تھے، یہاں بتانے کی گنجائش نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ تفصیل سے بتاتا کہ کیسے امام شافعی سے وہ سوال کر رہے ہیں جیسے ایک گمراہ اور بدعتی آدمی سوال کرتا، ایک ایک سے سوال کر رہے ہیں، اور امام شافعی ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو اور شافعی اس کو نہ مانے، قرآن کی آیت ہو اور شافعی اس کو رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی دلیل، کوئی مسئلہ پوچھتے، اس کے بعد امام شافعی سے وہ کہتے ہیں امام مزنی کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے حدیث اس طرح سے ہے، قرآن کی آیت اس طرح سے ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے غصہ ہو جاتے اور کہتے کہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم میری کیا رائے پوچھ رہے ہو؟ حدیث کے سامنے میری کیا رائے چلے گی؟ اس طرح سے امام شافعی کہتے۔ بعد میں وہ صحیح راستے پر آئے اور کہتے تھے کہ امام شافعی نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ تو دین اسلام کو پھیلانے میں اور اس کی تشریح اور توضیح کرنے میں امام شافعی کا بہت بڑا کردار ہے۔ بہت سارے لوگ امام شافعی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھو گے امام شافعی کے مطابق نہ ان کی تعلیم ہے، نہ ان کا دین ہے، نہ ان کا عمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے صحابہ کے منہج پر، اہل حدیثوں کے منہج پر انہوں نے دین کو عام کیا، پھیلایا اور اس طریقے سے عمل کیا۔ ان کی ساری کتابیں آپ کتاب العلوم پڑھیے، آج بھی موجود ہے، رسالہ پڑھیے وہ بھی موجود ہے، اور بھی بدعتیوں کے رد میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن کی ترتیب، قرآن کی جو ہے تشریح اور توضیح میں، آیتوں کی توضیح میں ان کو حجت مانا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں بڑی پختگی تھی ان کو۔ قبیلے بنو حذیل میں بچپن میں آپ کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کر کے عربی ادب اور زبان سیکھیں، تو یہ عربوں میں یہ اصول تھا، قاعدہ تھا۔ آپ کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، آپ غزہ سٹی میں پیدا ہوئے تھے، 150 میں فلسطین میں جو غزہ ہے وہیں پر آپ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو آپ جو ہے ان کی والدہ جو مکہ سے تھی، مکہ لے کر کے چلی آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے بچپن میں قبیلے حذیل جو کہ دیہاتی قبیلہ تھا وہاں پر بھیج دیا تھا عربی زبان مضبوط کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو ان کی زبان بہت زیادہ عربی زبان میں پختہ تھی اور مضبوط تھی۔ عربی زبان، ان کے دیوان بھی ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ دیوان شافعی موجود ہے، اس کو جو ہے پرنٹ شکل میں وہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، 6 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تمہارے اندر، 6 صفت نہیں پائی جائے گی جب تک تو علم شرعی نہیں سیکھ سکتے ہو، وہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا، بردر بن جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ کہیں ادھر ادھر مطالعہ کر دیے اور سوشل میڈیا پہ دین پھیلانا شروع کر دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ امام شافعی کے قول کو پڑھو، انہوں نے کیا کہا ہے، ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ و ارشاد استاذ و طول زمانی، ایک لمبا وقت درکار ہے شریعت کے علم کو سیکھنے کے لیے، استاذ کی رہنمائی درکار ہے، اور علم کے راستے میں سفر کرنا پڑے گا، اس کے لیے خرچہ لگے گا، ذہانت درکار ہے اور محنت درکار ہے۔ ذہانت درکار ہے، محنت درکار ہے، خرچہ درکار ہے، سفر درکار ہے، ایک لمبا وقت درکار ہے، استاذ کی رہنمائی درکار ہے۔ یہ ساری صفات انہوں نے بتائیں، یہ چیزیں پائی جائیں گی تب تم علم شرعی سیکھ پاؤ گے۔ امام شافعی کے تعلق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ایک جو ہے لیکچر میں یہ مکمل نہیں ہو سکتا، اسی پر میں اپنی بات
کی اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔